آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ سیدنا عمر فاروق کی بہن سیدہ فاطمہ بنت خطاب اور ان کے خاوند سیدنا سعید بن زید شروع میں ہی اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو گئے تھے۔ سیدنا سعید عمر فاروق کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے۔ ان کا دادا نفیل تھا اور یہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ جب سیدنا عمر نے یہ سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئی ہیں تو وہ غصے میں آ گئے اور فوراً ان کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ اس وقت گھر کے اندر موجود افراد قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ انہوں نے عمر فاروق کی آواز سنی تو جلدی سے چھپ گئے اور قرآن مجید کے صفحات اسی طرح پڑے رہ گئے۔ حضرت عمر نے گھر میں قدم رکھا۔ بہن نے حضرت عمر کو دیکھا تو جلدی سے قرآن کے صفحات کو چھپا لیا۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ خسر پسر کیسی تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ اہل خانہ اس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا آپ کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ سیدنا عمر نے فوراً کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ بے دین ہو چکے ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر کے بہنوئی نے کہا عمر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ حق تمہارے ساتھ نہ ہو؟ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے بہنوئی کو داڑھی سے پکڑ لیا اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں سیدنا عمر کی بہن بھی اندر سے نکل آئیں تاکہ اپنے خامند کو بچا سکیں۔ سیدنا عمر نے انہیں دور دھکیل دیا، وہ گر پڑیں اور زخمی ہو گئیں۔ پھر بہن نے غصے کی حالت میں کہا اللہ کے دشمن، کیا آپ ہمیں اس لیے مارتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں؟ حضرت عمر نے غصے میں کہا ہاں اسی لیے۔ تو وہ بولیں جو جی میں آئے کر گزرو، میں تو یہی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم آپ کی مرضی کے برعکس مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب سیدنا عمر نے اپنی بہن کی یہ جرأت مندانہ باتیں سنی تو سعید کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھا ہو کر بیٹھ گئے اور نرمی سے کہا مجھے اپنا وہ صحیفہ دیجئے، میں بھی اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے صحیفہ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا بہن دراصل تمہاری باتیں میرے دل میں گھر کر گئی ہیں، میں اس کلام کو دیکھنا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی توہین نہیں کروں گا۔ بہن بولی آپ پلید ہو، اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو پہلے غسل کرو۔ سیدنا عمر اسی وقت گئے، غسل کیا اور بہن کے پاس آئے تو انہوں نے صحیفہ سیدنا عمر کے ہاتھ میں دے دیا۔ سیدنا عمر نے اس صحیفے میں سورۃ طٰہٰ اور دیگر کئی صورتیں پڑھیں۔ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ الرحمن الرحیم ہی کہا تھا کہ اللہ کی ذات اور قرآن کی ہیبت ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ صحیفہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، دوبارہ ہمت کر کے تلاوت شروع کی۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں۔ انہیں پڑھا تو تعجب سے کہا حیرت ہے کہ قریش ایسے عمدہ کلام سے بھاگتے تھے۔ پھر مسلسل پڑھتے رہے اور جب آیت نمبر 16 پر پہنچے تو یکدم بول اٹھے جس کا ایسا عمدہ کلام ہے اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہونی چاہیے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ سیدنا عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرنے کے لیے سعید بن زید کے گھر سے نکلے۔ تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ رسول اللہ نے دار الارقم کو اس وقت اپنا مرکز بنا رکھا تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں موجود لوگوں نے سیدنا عمر کی آواز سنی تو گھبرا گئے۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی جرأت نہ کر سکا کیونکہ سب جانتے تھے کہ سیدنا عمر دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے کس قدر دشمن ہیں۔ لوگوں کو خوف زدہ دیکھ کر سیدنا حمزہ آگے بڑھے، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہے۔ سیدنا حمزہ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ کی طرف سے اس کے نصیب میں بھلائی لکھی ہے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، بصورت دیگر اسے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ لوگوں نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت حمزہ اور ایک دوسرے صحابی نے سیدنا عمر کے دونوں کندھے جکڑ لیے اور مضبوطی سے پکڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے انہیں چھوڑنے کا حکم دیا اور بنفس نفیس اٹھ کر آگے بڑھے اور اپنے دستے مبارک سے سیدنا عمر کی کمر اور چادر کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور دریافت فرمایا ابن خطاب کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب سب سمجھ گئے کہ سیدنا عمر بھی دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد مسلمانوں نے اس قدر زور سے تکبیر کہی کہ ان کی آواز مکہ کی گلیوں تک سنی گئی۔ رسول اللہ نے اپنا ہاتھ 3 مرتبہ حضرت عمر کے سینے پر مارا
اور تینوں مرتبہ یہ دعا فرمائی، اے اللہ عمر کے سینے میں موجود کینہ صاف کر دے اور ایمان سے بدل دے۔ دوستو، اس طرح سیدنا عمر نے اسلام قبول کیا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔